نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈے وچوں بہتر بندہ ہوئیے، چنگا بندہ ہوئیے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اگرچہ دنیا دے اندر اسی چنگا ہوں سمجھنے ہیں کہ جڑا بہتے پیسے کما لیتا ہوئے، بہتا حساب و کتاب درست رکھ لیتا ہوئے، بہتا فراڈ کر لیتا ہوئے، بہتے معاملات کر لیتا ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو چنگا نہیں آکھیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں چنگا بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے اور قرآن پڑھاندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اور یاد رکھو ایک او بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر رب تعالی نے قرآن نو نازل فرمایا۔ سورۃ القدر اس چیز کی گواہی دے رہی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ پوری صورت اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ رات لائلۃ القدر بھی رمضان دے اندر ہے اور لائلۃ القدر دے اندر ہی رب تعالی نے قرآن دا نزول فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو اور یہ قرآن ساڈے اسی باریاں دا زینت بنیا ہے، باریاں دی زینت ہی بنیا ہے، باقی نہ اسی اس دی تلاوت کیتی ہے اور نہ ہی اس نو سمجھیا اور نہ ہی اس دے اوتے عمل کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور تشریف لائے فرمایا اسی صفہ دے اندر سا جڑا حضور دا مدرسہ سی اوتھے موجود سا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچ کون چاہندا ہے کہ ہر صبح بطحان اور عقیق دی طرف جائے اور جا کے بغیر گناہ کیتے بغیر رشتہ توڑے جو اونچیاں اونٹنیاں لے آ روزانہ صبح بطحان دی طرف جائے اور عقیق دی طرف جائے۔ بطحان جڑا ہے مدینہ منورہ دے اندر ایک جگہ دا نام ہے جتھے اس وقت ایک وسیع جنگل ہویا کرتا سی اور عقیق مدینہ منورہ تو 2-3 میل دے اوتے ایک بازار اس وقت لگتا سی۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں جگہ دی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تواڈے وچوں کون چاہندا ہے کہ بغیر محنت مشقت تو 2 اونٹنیاں لے آیا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ ہر بندہ چاہتا ہے تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے وچ ہر شخص روزانہ صبح نو کیوں نہ مسجد چلا جایا کرے اتے قرآن کریم دی 2 آیتاں سیکھ لیا کرے یا 3 آیتاں سیکھ لیا کرے۔ میں اے 2 اونٹنیاں تو بہتر ہے، یہ 3 اونٹنیاں تو بہتر ہے، یہ 4 اونٹنیاں تو بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضور نے دنیا دی مثال دی تھی میں جس طرح اسی دنیا مال اکٹھا کرنے واسطے نا بیرون ممالک کا بھی سفر کر جاتے کئی عرصے تک اسی کر بھی نہیں آتے کہ صرف اور صرف دنیا کا مال کرنے واسطے۔ حضور نے اونٹنیاں دی مثال دی کہ بغیر مشقت کیتے یا مدینہ دی منڈی دے اندر چلا جائے یا جنگل دے اندر چلا جائے جا کے 2 اونٹ لے آئے، کون پسند کرتے؟ آج کی یا رسول اللہ سارے پسند کرتے ہیں، فرمایا پھر ایک کیوں نہیں پسند کرتے کہ مسجد کی طرف چلا جائے جا کے 2 قرآن کی آیتیں سیکھ لے آئے یا 3 آیتیں سیکھ لے آئے، فرمایا 2 اونٹنیاں 3 اونٹنیاں 4 اونٹنیاں تو بہتر نہیں۔ حدیث کا اسلام نے کتابوں کاش سانو سمجھ آ جائے کہ رب تعالی نے قرآن دے اندر کی ارشاد فرمایا یہ اس وقت آئے گی کہ جس وقت اسی صدق کے دل دے نال قرآن پاک پڑھا کے اور قرآن پاک سمجھا گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھا گے۔ حضور دے غلاموں اج اسی اس دنیا دے اندر آ کے دنیا دے ہی ہو گئے نہ سانو رب دے قرآن دی پرواہ نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی پرواہ، اسی اپنے نفس دے مگر دوڑن والے لوگ ہاں۔ جو ساڈا نفس سانو آندا ہے جس طرف ساڈا نفس سانو لے کے جاندا ہے
اسی اس کی خواہش نو پورا کرتے ہویا اسی رب نو بھی ناراض کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی ناراض کر اسی ہر وہ کم کرن لگ پیا ہے جنہاں نو واضح طور تے اوتے قرآن نے منع کیتا ہے اور پھر آدھے سانو تے نہیں پتا آقا علیہ السلام نے غلام پتا ہر بندے نو کیڑا بندہ ہے جنوں نہیں پتا کہ سود حرام ہے رب نے قرآن کے اندر لکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنوں نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے قرآن کے اندر لکھیا ہے کیڑا بندہ ہے جنوں نہیں پتا کہ چغل خوری حرام ہے قرآن کے اندر نہیں لکھیا آقا علیہ السلام نے غلام سمجھدے اسی ہر کو جا اس کے باوجود ساری کوشش ہوتی ہے کہ اسی معاشرے دے اندر اپنا نام پیدا کر لیے اگرچہ سانو جھوٹ بول کے کرنا پوے اگرچہ سانو غیبت کر کے کرنا پوے اگرچہ کسی دی مار کٹائی کر کے کسی دی زمین دے اوتے حق قبضہ کر کے وغیرہ وغیرہ جو اس معاشرے دے اندر سب کچھ ہو رہے ہیں اکالی اسلام نے غلامو اگرچہ تو دنیا دے اندر عزت کما لے تو رب دے قانون دے خلاف چل رہے ایک نہ ایک دن رب دی پکڑ دے اندر ضرور ہے حضور دے غلامو اے قرآن پاک باریاں دی زینت واسطے نہیں ہے کہ رمضان آیا یا کہ پیچھے جدو کوئی نظر پہ گئی چلو انہوں کپڑا جھاڑیا چلو چوم کے اکھیاں میں لایا تے بس رکھ دیتا اے قرآن اس واسطے نہیں ہے قرآن اس نو تلاوت کرو اس کا ترجمہ پڑھو اس نو سمجھو کہ رب تعالیٰ کنہ چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور کنہ چیزوں تو منع فرما رہا ہے یہ قرآن پاک اس واسطے ہے حضور دے غلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت موسی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نو اللہ نے نہیں فرمایا کہ اسی تواڈے اوتے دین مکمل کر دیتے جب اللہ نے قرآن بھیجیا نا فرمایا سارا کچھ مکمل ہو یعنی یہ مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن کریم اس کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہاں اگر کسی نے کوئی چیز نہیں لگتی اس دی اپنے عقل دی کمی ہو سکتی ہے لیکن رب دے قرآن کے اندر کمی نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ عظیم و شان کتاب ہے جس کے اندر شک دی تے گنجائش ہی نہیں شک تے دور دی گل ہے شک دی گنجائش ہی نہیں ہے کوشش کرو خود بھی اس بابرکت مہینے دے اندر قرآن پاک پڑھو اپنے بچیاں نو بھی قرآن پاک دی تعلیم دیو کوشش کرو اس قرآن نو سمجھو کہ رب تعالیٰ کنا چیزاں دا حکم دے دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات والارض اسی سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ